یہ جو 3 آیتیں آج ابھی میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجول کی حیثیت سے. ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں گے. مال ہے، اسباب ہیں دنیاوی، یہ تمام چیزیں. لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت، آپ اپنی ذاتی حیثیت، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت. اس فرد نوع بشر کی 2 جو سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے. ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے ہیں. کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی. یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا آ رہا ہے. اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص کا؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال. میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. تو میرے جو اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں سکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے ہیں، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں. اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے کی. پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے. اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی یوں سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی. اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا. اگرچہ ہوتا ہے، اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے. لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا. اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے گا. پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے. یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کہ ایمان نہیں ہے. جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل مختلف ہوگی. وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا. واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے. جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. چاہے کسی ذریعے سے آئے. کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا. اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا. آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے. اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر اس نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا. اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا. ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کہ ہست و کود مرا، چیوکدہا کے مقام رضا کشود مرا. اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی طرف سے ہے. جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان لیجیے، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتا تک نہیں ہل سکتا. وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں، کہ بس ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. نہیں، اس نے پیدا کیا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے. اور یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی. وہ فعال وہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے. تو ما اصاب من مصیبت
इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह। और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, ये है वो सबरात ईमानी का तस्करा, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। हिदायत किस बात की? तस्लीम और रजा की। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अल्लाह अगर तेरे लिए, तेरे हुक्म से यही था कि मेरा बच्चा फौत हो जाए, मैं मुतमईन हूं, तूने दिया था, तूने ले लिया, इस पर सदमा काहे का? कोई इसमें भी खैर होगी, कोई भलाई इसमें भी मुज़मर होगी। हम नहीं देख सकते, तू देखता है। हम नहीं जान सकते, तू जानता है। हमें इल्म नहीं है, तुझे इल्म हासिल है। इन्नका तालम वला तालम व तक़दिरु वला तक़दिर बियदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर ही खैर है, जो तेरी तरफ से आया खैर है। तो ये जो राजी बरज़ाए रब रहना है, ये ईमान हकीकी का समरे अव्वल है। शिकवा शिकायत, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये उसने कर दिया, ये इसने कर दिया, ये नहीं। इस सब से इंसान निकल जाता है, अलहदा होकर बैठ जाता है। जैसे कि एक चट्टान होती है कि आंधी चल रही है और तेज झकड़ा है, चट्टान को कोई परवाह नहीं है उसकी अपनी शख्सियत जो है, उसके अंदर उसका कल्ब जो है मुतमईन है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्दिया। जो आया, जो गया, जो मिला, जो छिन गया, कामयाबी हो गई, नाकामी हो गई, ठीक है, दुनिया के अंदर ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन इंसान की अंदरूनी शख्सियत जो है मुतासिर न हो। ये ना हो कि जरा कुछ मिल गया है तो फूले नहीं समा रहे, और जरा को हाथ से कोई चीज निकल गई है तो उसके ऊपर इंतहाई सदमे की कैफियत। कुरान मजीद में इसको बयान किया गया है बहुत तफसील से। आम तौर पर जो इंसान गाफिल है, जिसके पास ईमान नहीं है, उसका हाल क्या होता है? सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 83 सुना रहा हूं आपको। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिही। जब हम इंसान पर नेमतें अपनी नाज़िल करते हैं, एराज करता है, रुख मोड़ लेता है, हमारी तरफ से बेतवज्जोही करता है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। और जब कोई तकलीफ पहुंची तो मायूस होकर रह जाता। ये दो इंतहाएं बंदा मोमिन की जिंदगी में नहीं आ सकती। नेमत आई है शुक्र, तकलीफ आई है सब्र, सब अल्लाह की तरफ से। ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश। सूरह शूरा में फरमाया व इन्ना इज़ा अज़क़ना इंसाना मिन्ना रहमतन फरिहा बिहा। हमारा मामला यह है इंसानों का कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो फिर फरिहा बिहा, बड़ा जो है खुश होता है। लेकिन ये फरह का लफ्ज़ कुरान मजीद में अच्छे सेंस में नहीं आता। खुशी में फूले न समाना, आप पांव जमीन पर टिकी नहीं रहे। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना कफ़ूर। और जो कुछ इनके अपने करतूत हैं, उनकी पादाश में अगर कोई तकलीफ हम इनके ऊपर भेज देते हैं तो बिल्कुल नाशुक्रा हो जाता है। हम पर तो कभी अल्लाह का कोई फर्क करम हुआ ही नहीं, हम पर तो हमेशा से सख्तियां ही सख्तियां हैं, हमारे लिए तो कोई खुशी की बात है ही नहीं। इंतहाई नाशुक्रा, भूल गया सब कुछ कि इससे पहले अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया था। जरा सा एक झटका लगा और मालूम हुआ कि अब अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा।